شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. سب طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے. بڑا مہربان نہایت رحم والا انصاف کے دیندہ حاکم. اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. ہم کو سیدھے راستے چلا ان لوگوں کے راستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا, نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا اور نہ گمراہوں کے. آمین. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اے نبی ہم نے تم کو فتح بھی کھلی اور واضح تاکہ اللہ تمہاری اگلی اور پچھلی کوتاہیاں بخش دے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دے اور تم کو سیدھے راستے چلاتا ہے اور تاکہ اللہ تمہاری بھرپور مدد کرے. وہی تو ہے جس نے مومنوں کے دلوں پر تسکین نازل فرمائی تاکہ ان کے ایمان کے ساتھ اور ایمان بڑھے. اور آسمانوں اور زمین کا سب اللہ ہی کے ہیں اور اللہ جاننے والا ہے, حکمت والا ہے. یہ اس لیے کہ وہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بہشتوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں داخل کرے, وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور تاکہ ان سے ان کے گناہوں کو دور کر دے. اور یہ اللہ کے نزدیک بڑی کامیابی ہے. اور اس لیے کہ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو جو اللہ کے بارے میں برے برے خیال رکھتے ہیں عذاب. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. سب طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے. بڑا مہربان نہایت رحم والا انصاف کے دن کا حاکم. اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. ہم کو سیدھے رستے چلا ان لوگوں کے رستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا, نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا اور نہ گمراہوں کے. آمین. اے نبی ہم نے تم کو فتح دی, فتح بھی کھلی اور واضح, تاکہ اللہ تمہاری اگلی اور پچھلی کوتاہیاں بخش دے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دے اور تم کو سیدھے رستے چلاتا رہے اور تاکہ اللہ تمہاری بھرپور مدد کرے. میرے عزیز اور بزرگوں, یہ جو ابھی آپ نے ویڈیو دیکھا, یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ مجھے کچھ زیادہ کہنے کی ضرورت ہے, لیکن پھر بھی کہنے کے لیے مجبور اس لیے ہوں کہ کچھ اندھے مقلد ایسے ہیں کہ ان کو اتنا سمجھانے کے بعد بھی وہ اس ضد پر اڑے رہیں گے کہ بھلا ہمارے علماء, ہمارے عالم دین, ہمارے اکابر سالوں سے یہ کام کرتے آ رہے ہیں اور انہوں نے اس کام کو جائز قرار دیا ہے کیونکہ وہ تو عالم ہے, انہوں نے سالوں خرچ کیا ہے دین کا علم حاصل کرنے میں. تو بھلا ایسا شخص جس کے نہ سر پر ٹوپی, نہ اس نے کرتا پاجامہ پہنا, نہ اس نے کسی مدرسے میں تعلیم حاصل کی, بھلا تو کیسے کہہ سکتا ہے کہ یہ طریقہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے؟ ایسے اندھے مقلد بھی بہت بھرے ہیں, بلکہ انہی کی تعداد زیادہ ہے. اس لیے یہ سمجھانا ضروری ہے ان لوگوں کے لیے. بلکہ ایک سوال کرتا ہوں ایسے اندھے مقلدوں کے لیے, اور جن کے وہ اندھے مقلد ہے ایسے عالموں, اور چاہے وہ کتنا ہی بڑا اکابر کیوں نہ ہو, ان کے لیے ایک سوال سیدھا ہے رکھ دیتا ہوں اور مختصر بات ختم کرنے کی کوشش کروں گا اس سوال کے ذریعے سے. اور یہ سوال خاص مفتی طاہر چھیپا سے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں کم سے کم 25 سال تک تبلیغی جماعت سے جڑا ہوں اور میرے سالوں تک اس سے رابطہ رہا ہے. میں نے سالوں اسی سے ہر معاملے میں نے اپنی رہبری کے لیے اس کو سوال کیا ہے. اس کے دارالافتاء میں جا کے ہر بار میرا کسی بھی معاملے پر میں نے اسی سے رائے طلب کی ہے, اسی سے فتویٰ مانگا ہے. تو میرا حق بنتا ہے, اس سے سوال کرنا میرا پورا حق بنتا ہے. اور چونکہ میں نے پچھلے سال جو ویڈیو اپلوڈ کیا تھا اس میں نے آپ کو بتایا کہ اس نے مجھے یہ فتویٰ دیا تھا کہ اگر حروف کی ادائیگی ہو جائے تو قرآن مجید کو تیزی سے پڑھ سکتے ہیں. تو ایسے تمام مفتیوں کے لیے اور تمام عالموں کے لیے ایک چھوٹا سا سوال ہے. وہ سوال یہ ہے کہ تم فرض کر لو کہ تم کسی دور دراز کے علاقے میں رہنے چلے گئے اور کچھ عرصوں بعد تمہیں یہ پتہ چلا کہ تمہارے والد کا انتقال ہو چکا ہے, لیکن انہوں نے تمہارے لیے وصیت چھوڑی ہے اور ایک خط چھوڑا ہے, اور وہ خط کے اندر اس نے تم سے کچھ راز و نیاز کی بات کی ہے اور کچھ ایسی نصیحتیں چھوڑی ہے جو تمہیں دنیا میں مفید ہو. تو میرا سوال ایسے عالموں سے اتنا ہے کہ کیا تم اپنے والد کی طرف سے لکھی جانے والی وہ وصیت جو تم تک پہنچی ہے اور وہ خط جس میں نصیحت ہے تمہارے لیے, اس کو اس فتوے کے ساتھ پڑھنا پسند کرو گے کہ اگر حروف کی ادائیگی ہو جائے تو تیز پڑھنا پسند کرو گے؟ اگر اپنے باپ کی طرف سے ملی ہوئی نصیحت اور وصیت دونوں ہی کو تم اس تیزی سے پڑھنا پسند نہیں کرتے, تو پھر تم نے اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کیے جانے والے ایسے پاک کلام کو جس میں وصیت بھی ہے اور نصیحت بھی ہے اور ڈر بھی ہے, جس میں تمام دنیا اور آخرت کی کامیابی کے سارے راز ہے, بلکہ تمہارے لیے تو یہ زیادہ بڑے ادب اور احترام کی بات ہونی چاہیے اللہ کے پاک کلام کو سکون سے پڑھنا, کیونکہ اس میں تو وصیت بھی ہے. اور چونکہ تم علماء اپنے آپ کو انبیاء کے وارث کہتے ہو تو وارثوں کے لیے ہی وصیت ہوتی ہے. تو تم نے کس بنیاد پر اس وصیت کو اس گھٹیا طریقے سے پڑھنا جائز قرار دے دیا؟ یہ فتویٰ کس بنیاد پر دیا؟ تو میرا تم تمام علماء سے, ایسے علماء سے جو اس
گھٹیا طریقوں کو اس گھٹیا طریقے سے قرآن کے پڑھنے کو جائز سمجھتے ہو، ان کے لیے ایک حدیث سنا دیتا ہوں، اللہ کرے کہ تمہارے دماغ میں بات آئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد، کہ جس کسی شخص نے بھی دین اسلام میں کوئی ایسا عمل یا ایسی رسم جاری کر دی جو اس میں نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ اب اللہ کے واسطے اس حدیث سے جان چھڑائے، اپنی یہ جو تم نے فتویٰ دیا کہ اگر حروف کی ادائیگی ہو جائے تو اس طریقے سے تیزی سے پڑھنا جائز ہے، اس کی صحیح سند بیان کرے قرآن اور کی آیت کے ذریعے سے اور صحیح حدیث کے ذریعے سے اپنا یہ فتویٰ اور اپنا یہ عقیدہ کہ قرآن کو اس بے ادبی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، اور یہ جو تم نے فتنہ برپا کیا ہوا ہے 3 پارہ کی تراویح کے نام پر، جو بے ادبی، کھلی بے ادبی، اجتماعی طور پر جو تم اللہ کے پاک کلام کی بے ادبی کرتے ہو، اس کے پیچھے کا ثبوت تم سب کو دینا ضروری ہے، کیونکہ مجھ جیسا شخص اگر ایسا تم سے سوال کرے تو لوگ اتنے اندھے مقلد ہیں کہ فوراً مجھ پر، میرے جیسے انسان پر فتویٰ لگاتے کہ یہ اہل حدیث لگتا ہے۔ ارے میرے بھائی، اہل حدیثوں کا قرآن کوئی الگ نہیں ہے، وہ یہی قرآن ہے، یہی کلام پاک ہے۔ اور اب صرف تین حدیث تین باتوں میں سمیٹنے کی کوشش کروں گا، 3 حوالے میں دیتا ہوں۔ ایک حوالہ قرآن سے، اور قرآن کا ہر حکم فرض ہے، نہ سنت ہے نہ واجب ہے، قرآن کا ہر حکم فرض ہے، اور قرآن ہی میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن کو اچھی طرح سے ٹھہر کر پڑھو۔ بلکہ حیران ہو جاؤ گے اگر یہ بات میں کہوں کہ یہ سورہ مزمل کی آیت ہے، اور سورہ مزمل اللہ کے نبی پر نازل ہونے والی تیسری وحی ہے۔ پہلی وحی سورہ علق کی پہلی 5 آیتیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس شروعات کی 5 آیتیں۔ دوسری وحی سورہ نون کی 7 آیتیں، اور تیسری وحی اللہ کے نبی پر نازل ہوئی جو سورہ مزمل کی 10 آیت ہے، اسی میں یہ آیت ہے کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن کو اچھی طرح سے ٹھہر کر پڑھا کرو۔ اب اندازہ کرے کہ صرف 12 آیتیں نازل ہوئی تھی اللہ کے نبی پر، اور انہی آیتوں کو اللہ کے نبی اور ساتھ میں ان کے ساتھ کھڑے صحابہ پوری رات بھر میں قیام اللیل کے اندر، یعنی تہجد کی نماز کے اندر پوری رات انہی 12 آیتوں کو ریپیٹ در ریپیٹ پڑھا کرتے تھے۔ اس میں بھی اللہ رب العزت یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کو اچھی طرح سے ٹھہر کر پڑھو۔ پھر اللہ کے بندو اتنا تو عقل لگاؤ کہ 6666 آیتیں ہیں پورے قرآن میں، ان 30 پاروں میں، اس کو کتنی سکون اور وقار کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت ہے، تمہیں اندازہ بھی ہے۔ بلکہ اللہ رب العزت تو اس قرآن کو اللہ رب العزت نے بھیجا ہی اس کو سمجھ کر پڑھنے کے لیے، لیکن چونکہ اس کی تلاوت کا بھی حق ہے، بلکہ اللہ رب العزت تو ایسے لوگوں کی تعریف بیان کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں ایسا جیسے کہ اس کی تلاوت کا حق ہے۔ تو اور کیا حق ہے وہ بھی بیان کر دیا، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن کو اچھی طرح سے ٹھہر کر پڑھو۔ بلکہ نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث تو اتنا ڈراتی ہے، اس کے بعد ان عالموں سے میں تعجب کے ساتھ یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا تمہیں یہ حدیث نہیں پتہ؟ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ مَن لَّمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ فَلَيْسَ مِنَّا، جو کوئی شخص قرآن مجید کو اچھے لہجے سے، اچھی آواز سے، اچھے طریقے سے نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ارے اللہ کے نبی نے تو اچھے لہجے سے، اچھے طریقے سے قرآن کو نہیں پڑھنے والے کو اپنی جماعت سے خارج کر دیا ہے، تو تم کس طرح سے اس بے ادبی کے ساتھ پڑھنے کو جائز قرار دیتے ہو؟ تمہیں ذرہ برابر بھی خدا کا خوف نہیں ہے کہ کل قیامت کے دن اٹھ کر تم کیا جواب دو گے اللہ کے سامنے؟ اس طرح سے پوری امت کو گمراہ کر رکھا ہے۔ اللہ کے واسطے میری بات ان تک پہنچائے، اور ان سے میری گزارش ہے کہ یا تو حوالہ دے، صحیح سند کے ساتھ حدیث بتائے قرآن کو تیزی سے پڑھنے والی، اور یا کوئی ایسی آیت بتائے کہ قرآن کو اس گھٹیا طریقے سے بے ادب کیا جا سکتا ہے، اور نہیں تو پھر رجوع کرے اور اپنے ان گندے عقیدے سے بعد آ جائے اور توبہ کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔